بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ لگ بھگ 4-5 مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے کسی کے گھر میں جانے کے موقع سے کیسے اجازت لینی چاہیے اس بارے میں شریعت کی تعلیم رکھ رہا تھا۔ الحمدللہ بہت ساری حدیثیں آپ حضرات نے اس بارے میں سن لی، اور اجازت کیسے لی جاتی ہے، اجازت لینے کا مقصد کیا ہے، سلام اور اجازت دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہیے وغیرہ بہت سارے آداب الحمدللہ آپ حضرات نے سنے۔ اس کے بعد محدثین ایک اور ٹاپک قائم کرتے ہیں مصافحے کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قوم میں اور ہر مذہب کے اندر دو آدمیوں کی ملاقات کے موقع سے ایک تہذیب دکھائی گئی ہے، ایک کلچر ہے ہر ایک کا۔ کسی قوم کے دو آدمی ملتے ہیں تو ان کے یہاں ملنے کا ایک الگ طرز ہوتا ہے۔ بعض لوگ مذہبی روح سے الگ خاص قسم کی ملاقات کرتے ہیں، تو اسلام نے بھی مسلمانوں کو اس بارے میں خاص ہدایتیں دی کہ تم جب آپس میں ملو تو کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حضرات جب ملتے ہیں تو گوروں کے یہاں ایک سلام مارنے کا رواج ہے، ہنود کے یہاں ہمارے جو برادران وطن ہے وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو نمسکار کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور ملکی پیمانے کے اوپر بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو ہر ایک ملک کا بھی اپنا ایک ملنے کا طرز ہے، ایک انداز ہے ان کا۔ چنانچہ دو نیتا لیڈر مختلف ملکوں کے جب ملتے ہیں تو ہر ملک کی الگ تہذیب ہے، ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ اسلام نے بھی ملاقات کے موقع کی ایک خاص تہذیب ہمیں دی ہے۔ محدثین نے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع رکھی ہیں کہ جن میں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ملاقات میں، ادب میں، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا کھڑے ہونے کی اجازت ہے؟ ایک دوسرے کو ملاقات کے موقع سے ہاتھ پر یا چہرے پر یا پیشانی پر بوسہ دینا وغیرہ اس کی کیا گنجائش ہے؟ اگر آدمی ملاقات کے موقع پر بغلگیر ہو، ایک دوسرے کو بھیٹے جس کو ہم لوگ اپنی گجراتی میں کہتے ہیں، تو اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اسلامی طرز ہے یہ اس طرح سے ملنا؟ بہت ساری چیزیں محدثین نے الحمدللہ باریک باریک جمع کی ہے، اور یہ در حقیقت حضرات صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہر قوم اپنی تہذیب سے پہچانی جاتی ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ جو قومی تہذیب ہے، تہذیب دو قسم کی ہوتی ہے، کلچر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو قوم کا کلچر، اگر کوئی قوم کا کلچر اپناتا ہے تو اسلامی کلچر تو وہ کھو ہی رہا ہے، اسلامی تہذیب تو کھو ہی رہا ہے، تو برا کرنے والا تو ضرور ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسلامی تہذیب اپناتا ملنے کے موقع پر۔ لیکن اس سے زیادہ گھناؤنی چیز مذہبی تہذیب ہے۔ اب چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک دوسرے سے ملنے کا کیا ادب، کیا اصول اور کیا ان کے انداز ہیں وہ سب عام ہو گیا ہے، تو بہت سے مسلمان اب غیروں کی تہذیب اپنانے لگے ہیں۔ تو جب تک قومی تہذیب ہے تب بھی برا تھا، مگر مذہبی تہذیب اپنائے اگر کوئی آدمی تو یہ نہایت ہی بری چیز ہے۔ کفار کی تہذیب ملاقات کے موقع سے ہم ہرگز نہیں اپنا سکتے۔ ایک تو یہودی لیڈر ہونے کی حیثیت سے کسی سے ملے اور اپنے ملکی کسی کلچر کا اظہار کرے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہودیت کے ملنے کا جو طرز ہے یا ہندوانہ جو رسم ہے ملنے کی، اس کو مسلمان ایک گھڑی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ مذہبی تہذیب کہلاتی ہے۔ قومی رواداری کسی موقع کے اوپر کچھ کم درجہ گھناؤنا پن رکھتی ہے، لیکن مذہبی جو رواداری ہے اس کی کسی کل اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ہمارا اسلام ملاقات کے کون سے طرز و انداز کو پسند کرتا ہے اس کو سیکھیں۔ ان میں سے ایک چیز مصافحہ ہے۔ جب دو مسلمان ملیں تو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ملاقات کہتے ہیں، ہینڈ شیک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل اسلامی تہذیب ہے ملاقات کی۔ چنانچہ بہت ساری روایتوں میں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طرز بھی بتلایا گیا ہے کہ آپ ملتے تھے تو اس طرح ملتے تھے، اور بعض روایتوں میں اس طرح مصافحہ کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں انسان کو کون سی بھلائی اور خیرات پہنچتی ہے ان کا بھی مستقل تذکرہ آیا ہے۔ بخاری کے اندر روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ملاقات کے موقع سے مصافحہ کرنے کا رواج تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملا کرتے تھے تو سلام کے ساتھ مصافحہ ضرور کرتے تھے۔ یہ کہنے کو ایک بہت مختصر سی چیز ہے، مگر ایک مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں ملاقات کا، ملنے کا انداز سیکھنا چاہے تو اس کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی۔ جب صحابہ کرتے تھے تو اس چیز کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی، اسلامی تہذیب کا وہ سچا نشان ہوگا جو صحابہ اپنے اندر رواج دیے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان میں ملنے کا جو طرز تھا وہ ایک مسلمان کو اگر میسر ہو جائے تو دین و شریعت کی پابندی کرنے والے مسلمان کے ہاتھ بہت بڑا سرمایہ لگ گیا، بہت بڑی پونجی لگ گئی۔ مجھے کم سے کم اتنا تو پتہ چلا کہ میرا رب ملنے کے موقع سے کس انداز سے خوش ہوتا ہے۔ اس نے شریعت کا حصہ اس کو بنایا ہے کہ مسلمان دوسرے سے ملے تو مصافحہ کرے۔ حضرات صحابہ کا یہ انداز تھا، یہ طرز تھا، ملتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے اندر تو آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارا سلام اسی پر پورا ہوتا ہے، مصافحہ کرنے پر تمہارا سلام پورا ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کی بیمار پرسی کرنے جاؤ تو بیمار پرسی پوری طریقے سے تب ادا ہوگی جب تم جاؤ اور جو مریض ہے اس مریض کی پیشانی پر یا تو ہاتھ رکھو یا تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور پھر اس کو پوچھو کہ کیسی طبیعت ہے۔ بیمار پرسی کامل تب کہی جائے گی، پوری بیمار پرسی تب ہوگی جب مریض کے سر پر، پیشانی پر یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم اس کو پوچھو کیف انت، کیسی صحت ہے، کیسی طبیعت ہے تمہاری۔ اور اس کے آگے والا جملہ یہ ہے کہ تمہارے سلام کا تکمیلہ، سلام پورا تب ہوگا جب تم آپس میں مصافحہ کر کے سلام کرو۔ یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس میں پہلا ٹکڑا تو بیمار پرسی سے تعلق رکھنے والا ہے، اسلام نے یہ بھی طرز سکھلایا۔ آپ کو معلوم ہے بیمار پرسی مسلمان کا مسلمان کے ذمے میں حق ہے، یہ ہمارے یہاں اس کا مزاج ختم ہو گیا، ورنہ ہمارے اکابرین دیوبند کے اندر بڑا اہتمام پایا جاتا تھا۔ وہ حضرات شام کو عصر کے بعد کا وقت اپنے محلے میں، بستی میں، اپنے پہچان والوں میں کوئی بیمار ہو تو اپنے شاگردوں مریدوں کے ساتھ جا کر اس کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ ایک بیمار کو آپ کے ملنے کی وجہ سے یا میٹھے دو بول بولنے کی وجہ سے دل میں کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کی بیماری کا اچھا خاصا حصہ اس میں فروغ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ رکھ کر پوچھیں گے تو ایک اپنائیت محسوس ہوگی کہ اتنا قریب ہے کہ آج مجھے کسی نے اور نے تو باہر سے بھی دور سے بھی نہیں پوچھا، اس کو اتنی اپنائیت ہے کہ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ کیسی صحت ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تو بیمار پرسی اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مکمل بیمار پرسی کسی کی یہ کہی جائے گی کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ اس کو اس کی صحت معلوم کرو۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، کسی کو آپ نے ملنے کے موقع پر کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے سلام ہو گیا آپ کا، لیکن کامل تب ہوگا جب آپ ملاقات کرو اور جو ہے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھ میں کہو۔ من تمام تحیاتکم، اس کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تمہارے سلام کا تکمیلہ یہ ہے کہ تم آپس میں مصافحہ کرو ایک دوسرے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں بھی اسی طرح ملتا ہے کہ سلام پورا تب ہوگا جب آپ ہاتھ پکڑ لو۔ اب ہاتھ پکڑنے کا وہ انداز وہی جو مصافحے کے اندر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، تو یہ سلام کا تکمیلہ ہے۔ اسلام اس کو چاہتا ہے، اور آپ تھوڑا سا کامن سینس سے اور یوں عام دستور کے مطابق بھی سوچیں گے تو ایک دوسرے سے جب مصافحہ ہوتا ہے تو اس میں اپنائیت فقط زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے مقابل میں زیادہ ہوتی ہے، اور اخوت اور بھائی چارگی کا اظہار اس میں زیادہ ہے۔ آج جبکہ سب لوگوں کے دلوں کے اندر اچھی خاصی دشمناوٹ، حسد، کینہ، کپٹ اور مختلف قسم کی عداوتیں پائی جاتی ہیں، ان دنوں اسلام کا یہ طرز اپنائیت پیدا کرنے کے لیے کتنا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ عداوت ختم کیسے کی جائے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، بہت سی بستیوں میں مستقل اس کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کروائی جاتی ہے کہ محلے میں ناچاقیاں بہت ہیں،
ہماری بستی کے اندر نا اتفاقی بہت ہو گئی ہے، مول صاحب اس موضوع کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر بولو، فنکشن قائم کیے جاتے ہیں، اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں کہ اسباب کون سے ہیں اختلافات کے، اور ان کو فیرو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہاں ہم بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں اور بہت جو ہے اہتمام کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، برائی دور کرنے کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، مگر وہ اسباب کیوں نہیں اپناتے جن اسباب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے عداوت کو ختم کرنے، محبتوں کو پیدا کرنے، اپنائیت کو لانے کے لیے اپنے ارشادات میں امت کے سامنے رکھا ہے۔ مصافحہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عداوتیں، دلوں کا میل دور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں حدیث شریف کی روح سے بھی آپ کو آئندہ بتاؤں گا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت مصافحہ اور سلام دونوں کرنا چاہیے۔ اتنا دونوں کر لیا، اب سمجھو کہ اس کا سلام مکمل ہوا، ورنہ صرف السلام علیکم کہہ دیا، سلام کا ایک جو فریضہ تھا وہ ادا ہو جائے گا، ایک سنت جو تھی وہ ادا ہو جائے گی، اسلامی طرز آدھا ادا ہوگا، اور مکمل تب کہا جائے گا جب مصافحے کے ساتھ مسلمان دوسرے کے ساتھ ملے۔ یہ ہے اسلامی انداز۔ سلام مارنا یا اشاروں سے سلام کرنا، جیسا کہ میں روایتوں میں آپ کو سنا کر آیا پیچھے، یہ یہود و نصارہ کا طریق ہے، ان کا انداز ہے۔ مسلمان اشارے سے نہیں ملا کرتا، ہمارا سلام زبان سے سلام کرنا ہے، اور انداز ملنے کا مصافحے والا ہے۔ سلام مارنے، نمسکار کرنے وغیرہ کو اسلام اگنور کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے اپناتا ہے تو غیروں کی تہذیب اپنانے والا ایک بہت برا کام کرنے والا کہا جائے گا۔ مسلمان کی زندگی میں کسی کے سامنے نمسکار یا کسی کی مذہبی رسم آنی نہیں چاہیے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی بھی اپنی مذہبی رسمیں ہیں، بہت سے جو ہے امپریس ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ یہ ایک بات انداز کر لیجئے، ہم لوگ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں اور ان کو اس طرز سے ملتے ہیں۔ کبھی کسی ہندو کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو ہے اسلامی طرز اپنا کر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، کم لوگ اس طرح سے جو ہے۔ تو ہم لوگوں ہی کے درمیان میں مذہبی رواداری بہت آگے نکل گئی ہے، جبکہ میرے اسلام کا یہ ایسے ہی حصہ ہے جیسے نماز روزہ میرے اسلام کا حصہ ہے۔ اس کو مشروعیت کہا جاتا ہے۔ مشروعیت کا مطلب اللہ نے شریعت کا جو ورتوڑ کھینچا ہے، جو دائرہ کھینچا ہے، اس کے اندر پڑنے والی چیز اب یہ شریعت کا حصہ بن گئی۔ اس کو اسلامی طرز کہا جائے گا، اسلامی تہذیب کہی جائے گی۔ بہرحال مصافحے کو ایک مقام حاصل ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے سے ملنے کے موقع سے، اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے موقع سے یہ اگر چاہتا ہو کہ میں اسلامی طرز معلوم کروں تو دو باتیں آپ کے سامنے آئی، السلام علیکم زبان سے بولو اور ہاتھ سے مصافحہ کرو۔ پھر اس کا اخروی فائدہ بھی کتنا بڑا ہے۔ ایک انسان کو سب سے بڑی تلاش مغفرت کی رہتی ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، جیسے ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصافحے کی برکت سے ان کے ہاتھ اور ان کے بدن جدا ہوں اس سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی مغفرت کے تلاش کرنے والے کے لیے یہ حدیث شریف جو ہے دیکھی جائے تو سب سے آسان ترین راستہ ہے، سب سے آسان راستہ۔ آپ مغفرت زبان سے نہ بھی بولے، اللہ اس ملنے پر جو اسلامی طرز سے ملا جاتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ مصافحے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دونوں اپنی مجلس کر کے جدا ہوں، اور دوسرا مطلب یہ ہے دونوں کے ہاتھ جدا ہوں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا جو محمل ہے وہ سب سے بہترین معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ مصافحہ ہی اتنا پسند ہے کہ تم گھنٹہ بھر بعد میں بیٹھے رہو، لیکن ایک مرتبہ مصافحہ کیا، بس یہیں سے آپ کی مغفرت کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت بڑا ایک اجر، بہت بڑا نتیجہ انسان کو مصافحے کے نتیجے میں ہاتھ لگتا ہے۔ ہاں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، جیسے ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے کہ دو مسلمان آپس میں ملیں اور ملنے کے وقت مصافحہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ چیز بھی آئی ہے۔ بہرحال مصافحہ ایک اسلامی طرز ہے جہاں دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلچر اور تہذیب کے اعتبار سے لوگوں کے بیچ زندہ رہتے ہیں، کسی دوسرے کی تہذیب میں مر اور گھس اور گھوم نہیں ہو جاتے، ہماری تہذیب زندہ رہتی ہے۔ ویسے ایک اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کے اندر مغفرت فرما دیا کرتے ہیں، اور جو آدمی مغفور ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت پایا ہوا ہو، اس آدمی کی مغفرت پانے سے پہلے والی حالت اور بعد والی حالت میں نمایاں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ کل کو دور تھا، آج مصافحہ کر کے مغفرت پا کر اللہ سے قریب ہو گیا۔
پتہ چلا کہ مصافحہ اللہ کی نزدیکی ڈھونڈنے کا ایک بہت آسان طریق ذریعہ ہے، اللہ کی مغفرت مل جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ اسلامی طرز اور انداز اپنانے کی توفیق عطا فرماوے، اور غیروں کے چاہے وہ قومی طرز ہوں یا مذہبی انداز ہوں، ان سب چیزوں کو ملنے اور ساری زندگی کے شعبوں میں ہم لوگوں کو خیر بات کہنے کی توفیق دے، دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔